السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 7 کا ابتدائی حصہ کل خلقت محمدی نور محمدی کے حوالے سے حالات اور تقاضے کی مناسبت سے بھی، کیونکہ ربیع الاول کے موقع سے یہ سوال بھی بہت عام ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو درس جیلانی کی فیض و برکات سے مالا مال ہو کر کے آپ کی بزم خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ الذی احسن کل شیء، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیر سے جمعرات تک کے درس بعد مغرب کا اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ بازار گھاٹ حیدرآباد تلنگانہ کی جانب سے بپابندی اوقات پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک غوث پاک کی فیض و برکات سے اس سینٹر کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے معاونین کو، خادمین کو ہر طرح کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ آئیں دیکھیں الذی کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے وسعت رحمتہ کل ما لاحت علیہ بروق و تجلیاتہ، وہ یعنی جس کی رحمت وسیع ہے، جب جب اس کی تجلیات کی چمک اس پر ظاہر ہوئی، احسن کل شیء، اس نے ہر چیز کو یا جو چیز بھی بنائی احسن خوب بنائی، ای قدر وجودہ بعدما دخل فی حیطۃ علمہ و قدرتہ و ارادتہ۔ اس میں بھی غیر اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ہے، خصوصاً دیوبندیوں کا۔ رشید احمد گنگوہی جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں، دیوبندیوں کے، وہابیوں کے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز پیدا کرتا ہے اس کا علم جو ہے پیدا ہونے کے بعد اس کو ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو کسی بھی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا علم ازلی ہے، اور علم ازلی کہتے ہیں اس کو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ازلی جو ہمیشہ سے ہے اور ابدی جو ہمیشہ رہے گا، اس میں قبلیت اور بعدیت کا عنوان ہی نہیں ہے، تو یہ عقیدہ ان لوگوں کا غلط ہے۔ اے قدر وجود ہو، یعنی وہ اللہ جس نے جو کچھ بنائی، جو چیز بھی بنائی، خوب بنائی، یعنی اس کے وجود کو ایک اندازے پر رکھا یا پیدا فرمایا، مقدر فرمایا، بعد اس کے کہ اس کے علم کے احاطے میں اور اس کی قدرت و ارادہ کے احاطے میں وہ چیز داخل تھی۔ یہ ہے یعنی کسی بھی چیز کو اللہ پاک نے جو وجود دیا، وجود دینے سے پہلے اس کے علم و ارادہ اور اس کی قدرت کے تحت تھی وہ چیز، تب دیا۔ ایسا نہیں کہ دینے کے بعد اس کی قدرت میں وہ چیز آئی۔ یہ بہت اعلیٰ عقیدہ ہے قدرت کے باب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید فی الافعال کے باب میں۔ وبدأ خلق الانسان من طین، وبدأ من بینہم خلق الانسان من طین، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ وبدأ خلق الانسان، اور انسان کی پیدائش کا آغاز کس سے فرمائی؟ مٹی سے فرمائی، من طین، اے آدم وقدر وجودہ اولا، تو مٹی سے جو پیدا فرمائی ہے۔ آپ حدیث میں بھی کئی موقعوں سے سنے ہوں گے، پوری روئے زمین کی مٹی کو لانے کا حکم ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پوری روئے زمین کی مٹیوں میں کھارا پنی، مطلب رقاقت، کوئی مٹی پتلی ہے، کالی ہے، گوری ہے، ہر طرح کی مٹیاں ہوتی ہیں نا، تو تفسیر جلالین وغیرہ میں دیکھیں گے تو اس میں لذالک 60 تباعا فرمایا کہ 60 قسمیں، مطلب 60 طبیعتوں کے لوگ موجود ہیں، کوئی گورے ہیں، موٹے ہیں، تگڑے ہیں، یہ سب جو ہے وہ مٹی کا کمال ہے جو ابتداءً حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے لی۔ اس سلسلے میں تفسیر عزیزی وغیرہ کے حوالے سے ایک اہل سنت و جماعت کی ایک اہم بات آپ لوگوں کی گوش گزار کر دوں کہ جن مٹیوں کو لانے کا حکم ہوا تھا، ان مٹی پر اللہ پاک نے 40 دن تک، اب کمی بیشی اللہ پاک جو بھی بہتر ہے جانتا ہے،
40 دن تک بارش نازل فرمایا آسمان سے اس مٹی پر، گارا بنانے کے لیے بولتے ہیں نا، مطلب وہ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے جو پتلا کیا جاتا ہے، تو 40 دن تک برسا، جس میں 39 ڈیز جو ہے یا 29، اب آپ اس کو کہیں تو 99% جو ہے غم کی بارش نازل فرمائی اور 1% جو ہے خوشی کی بارش نازل فرمائی۔ میں اس سے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اصل میں، ہماری خمیر میں غم کا غلبہ 99% زیادہ ہے، 1% خوشی ہے۔ اللہ پاک کی یہ مشیت ہے، اور جب ہم چونکہ نسل آدم ہیں، آدم کی نسلوں سے ہیں، آدم کو جب اصل کو ہماری خمیر میں غم کا عنصر غالب ہے، تو ہمیں اگر غم اور پریشانی لاحق ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ہی یہ مشیت ہے، اور خوشی اگر آئے تو 1% سمجھتے ہوئے ہی اس خوشی کو منانا چاہیے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ اس نقطے پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً اہلیان دکن کو اور عموماً اہل اسلام کو، کہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات وغیرہ جو خوشیوں کے ماحول ہیں، اللہ پاک یقیناً آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے، بے شک ہے، لیکن آپ ان نعمتوں کو ایسا ہرگز استعمال نہ کریں کہ فرض کریں کہ اگر آج شادی ہے رات میں تو آپ نماز چھوڑ دیں، یا آپ ولیمہ میں جائیں تو آپ نماز چھوڑ دیں۔ یعنی اگر آپ یہ چھوڑیں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر خدا کی مشیت غالب نہیں ہے۔ 99% جو خوشی کی ضد آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ غالب نہیں ہے، مشیت غالب نہیں ہے۔ تو خوشیوں میں بھی توحید کا کانسیپٹ، مشیت کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ اسی لیے شادی بیاہ کے آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، آپ غور کریں تو ان میں ہر آیت میں لوگوں کو ڈرانے کی بات پڑھی جاتی ہے۔ خطبہ نکاح میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ خوشی میں بھول نہ جانا اپنا نیچر، اپنی اصل، اپنی خمیر، کیونکہ تمہاری خمیر میں غم زیادہ ہے، کہیں ایک چھوٹی سی خوشی آپ کی اصلیت کو پر حاوی نہ ہو جائے۔ خوشیاں منائیں، اس بات کا بہرحال آپ کو اللہ پاک نے جب نعمت دیا ہے تو منائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی مشیت پر یہ خوشی غالب ہو، اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ تو اولاً حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمائی، اور ثم جعل نسلہ من سلالۃ من طین۔ اچھا، من طین کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے اذ هو اصل فی عالم الطبیعت، اس لیے کہ عالم اجسام میں یہی اصل ہے، قابل لفیضان آثار الفاعل المختار، یہی قابل ہے، یعنی مٹی ہی جو ہے فاعل مختار کے آثار کے فیضان کو قبول کرنے کے لیے ہے، مستعدا لہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار کے لیے یہی تیار ہے۔ اللہ اپنا اثر ظاہر فرمائے، اس کے فیضان کو قبول کرنے کی صلاحیت مٹی کے اندر ہے، استعداداً اصلی طور پر، وقابلیتاً ذاتی طور پر۔ دیکھیے نا، بارش ہوتی ہے، ساری مٹیاں ان پانیوں کو جذب کر لیتا ہے، بجلیاں گرتی ہیں، وجود تک نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک جو اپنی قدرت ظاہر فرماتا ہے، مٹیوں میں منجمد ہونے، مٹیوں کے اندر قبولیت کی زیادہ صلاحیت ہے، اس لیے اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمائی، جذب اور قبول کرنے کی صلاحیت۔ ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ، گھمنڈ اور غرور کا جو عنصر آ جائے تو یہ سمجھیے شیطانیت ہے، اور اگر آپ کے اندر انفعال، قبول کرنے کی صلاحیت، جذب کی صلاحیت ہے اور جھکنے کی، تواضع کی صلاحیت ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو چاہا ہے، اور اللہ نے جس مشیت کے تحت انسان کو نسل اور پروان چڑھانے کے لیے وجود دیا، وہ خدا کے مقصد توحید کے عین مطابق آپ کی زندگی گزر رہی ہے، الحمدللہ۔ آیت نمبر 7 کا یہ درس ہو گیا۔ ثم جعل نسلہ من ماء مہین، ثم کی تفسیر میں بعد تعلق ارادتہ سبحانہ بابقاء نوعہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی نوع انسان کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ کا ارادہ متعلق ہوا، جعل نسلہ اے قدر بصنعہ وجود الذریات المتناسلہ المتکثرہ، یعنی اپنی کاریگری کے ساتھ انسان کی ذریتوں کے وجود کو، وہ ذریتیں جو نسل در نسل چلے اور کثرت کا روپ لے، ان کو بنایا، المختلف منہ علی سبیل التعاقب والترادف، فردن فردن، یعنی سڈنلی نہیں، یہ جو جیسے 9 مہینے کا پروسیس ہے، پھر یہ ساری چیزیں رکھی، تو نسل کو بنایا من سلالۃ من ماء مہین، فضلۃ منفصلۃ منی کائنۃ، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ سے۔ من سلالۃ من ماء مہین کا ترجمہ ایک بے قدر پانی، مہین
بے قدر ذلیل پانی کے خلاصہ سے، اے ممتہن مسترزل مستقذر، تینوں کا ترجمہ میں نے بے قدر کر دیا ہے، لخروجہ عن مجرى الفضلہ، فضلہ کی جاری ہونے کی جگہ سے چونکہ وہ نکلتا ہے، جہاں پر فضلہ آپ جانتے ہیں پیشاب وغیرہ جہاں سے نکلتا ہے، ایکسٹرا چیزیں جہاں سے نکلتی وہ بھی وہیں سے نکلنے کی چیز ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانیت کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ آیت نمبر 8، ثم سواہ، ثم پھر تفسیر فرما رہے ہیں، آیت نمبر 9 دیکھیں، بعد ما قدر خلقہ اولا من الطین، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مٹی سے پیدا فرمایا، ثانیاً ماء مہین یعنی بے قدر پانی سے دوسری، ثم سواہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے سلسلے میں میری وہ کتاب ضرور دیکھیں آپ، پیدائش کے حوالے سے 40 دن جو ہے، 40 دن نطفہ، 40 دن خلقہ، 40 دن مضغہ، پھر 40 کے 120 یعنی 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی، تو ثم سواہ، یہی پروسیس یہاں پر بھی ہے۔ سبحان اظہار لقدرتی قوم وعدل ارکانہ علی احسن التقویم، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا ڈھانچہ ٹھیک، کیا بات ہے۔ عمومی تفسیر یہ ہے کہ حسب تقاضۂ الہی حکمت، حسب تقاضۂ حکمت بنائے ہر جاندار کو وہ صورت دی جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کو ایسے اعضاء عطا فرمائے جو اس کے معاش کے لیے مناسب ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اسی انسان کو تیسرے راؤنڈ میں ٹھیک کیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور وہی 4 مہینے کے بعد جو ہے اس کے اندر اپنی طرف کی روح پھونکی، کیا بات ہے، اور اس کو بے حس بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا۔ اب یہاں پر غوث پاک نفخ فیہ من روحہ یعنی ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد 40 دن، مطلب یہ کہ 4 مہینے کے بعد نفخ فیہ من روحہ، اس کے اندر اپنی جانب کی روح پھونکی، المضافہ الی ذاتہ المستجمع لجمیع اوصافہ و اسمائہ تتمیما لرتبۃ خلافتہ و نیابتہ و استحقاقہ، کیا بات ہے۔ اس کی ذات، وہ روح جو اس کی ذات کی طرف منسوب ہے اور جو اس کے اسماء اوصاف کے تمام کو جامع ہے، اور جو اس کی خلافت کی رتبت کے مرتبے کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور خلافت اور نیابت اور اس کے استحقاق کو پورا کرنے کے لیے ہے، لمرآتیت الحق وقابلیت انعکاس شؤونہ وتطوراتہ ولیاقتہ للتخلق باخلاقہ، وہ اپنی جانب جو ہے وہ روح پھونکنے کی بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ روح جو ہے اسے اس قابل بنائے کہ وہ اللہ کا خلیفہ بن سکے۔ واہ، وبالجملہ حاصل کلام جب پورا ہو گیا تو جعل ای وہیأ لکم، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، حاصل کلام اللہ پاک نے تیار فرمایا تمہارے لیے اے انسان، لکم ایھا المجبولون علی فطرۃ المعرفہ، اے وہ جو اللہ کی معرفت اور توحید کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو، توحید پر ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اگر آپ ابتداء آفرینش کا عنوان دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے رکھا یا بنایا یا دیا، السمع، کان دیا، لتسمعوا بها آیات التوحید، تاکہ اس کان کے ذریعے سے توحید کی آیتیں سن سکو، دلائل الیقین، اور یقین کے دلائل سن سکو، والعرفان، اور معرفت الہی کی دلائل سن سکو۔ تو کان کی حقیقت یہ بنی کہ اسی لیے امام اہل سنت نے بڑی اہم بات کہی، آگے ابھی دیکھیں میں کہوں گا، والابصار، اور آنکھیں دی، لیشاہدوا بها آثار القدرہ والارادۃ الکاملہ، تاکہ مشاہدہ کر سکو ان آنکھوں کے ذریعے سے قدرت کے آثار اور ارادت الہیہ کے آثار، وہ قدرت و ارادت المحیطہ بذرائر الاکوان، جو تمام جہان میں محیط ہیں یا تمام جہان کو محیط ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز والافئدہ، اور دل دیا، المودع فیکم، تمہارے اندر وہ رکھا دل، لتتأملوا بها سریانۃ وحدۃ الذاتیہ، تاکہ تم ان دلوں کے ذریعے سے اللہ کی یکتائی تمہارے اندر سرایت کی ہوئی ہے، اس کو تم اس میں غور و فکر کر سکو، مختلف شکلوں میں، وتتفکروا بها فی آلاء اللہ، اور تم غور کرو ان دلوں کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں میں جو پے در پے تمہیں مل رہی ہیں۔ ومع وفور تلک النعم العظام والفواضل الاجسام، اور اللہ پاک انسان کو اس کی عظمت بتا رہا ہے کہ اتنی تمام نعمتیں تمہیں عطا کرنے کے باوجود، ان تمام قسموں کے اعزازات کے باوجود، قلیلا ما تشکرون،
کیوں تم بہت کم ایسے لوگ ہیں تم میں جو تم شکر گزار ہیں. وَتُصْرِفُونَهَا إِلَى مَا مُقْتَضِيَّاتِهِ الَّتِي جَبَلَهَا الْحَقُّ لِأَجَلِهَا. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آنکھ، کان اور دل، جو بہت بڑی نعمت ہے انسان کی وجود میں، بہت بڑی مؤثر تاثیری حیثیت رکھتی ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. بہت کم لوگ شکر گزار ہیں. کمال ہے. یہ ہوئی آیت نمبر 9 تک کا درس. اب ان تمام باتوں میں دو اہم بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، دل کی تعریف اور سر کی تعریف جو امام اہل سنت نے کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو بڑی اعلیٰ تعریف ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پر قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اگر ان پوری آیتوں کو آج کے درس کو آج دیکھیں، آیت نمبر 7، 8، 9 تینوں درس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی حیثیت بتا دی امام اہل سنت نے کہ ظاہر ہے توحید کا سب سے اعلیٰ معرفت کا عنوان نبی ہوتا ہے. یعنی وہ توحید چونکہ معتبر بھی وہی توحید ہے جو نبوت کے ذریعے سے ہو، نبوت کے واسطے سے ہو، اور پیغامبر اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ پیغام تو اللہ کا ہوتا ہے، لاتے یہ ہیں اور دیتے یہ ہیں امت کو. تو اب جو ہمیں دل یا آنکھ یا کان دیے گئے ہیں امام کی زبان پر، یہ آنکھ اسی وقت صحیح ہے جو صرف حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ جائے. یہ دل اسی لیے ہے جو مطلب ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں معمور رہے، اور یہ سر اسی لیے ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم میں قربان رہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اللہ کے پیغام مصطفیٰ ہی دیں گے. خصوصاً امت محمدیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، نبی ہی دیں گے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ مومنین کی شان یہ ہے، ایمان والوں کی شان، انسان کی تو عمومی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ڈالتے ہوئے مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آئینے میں مانے، ان کی اطاعت کے آئینے میں مانے. اللہ پاک نے یہ چاہا. دل دیا بے شک، آنکھ دیا بے شک، لیکن حق سننے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے، اور کان دیا، دل دیا سمجھنے کے لیے، حق سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لیے. اسی لیے جس اللہ نے دل دینے، آنکھ دینے اور کان دینے کی بات کہہ کر کے کہا کہ تم سب کم شکر ادا کرتے ہو، اسی اللہ پاک نے جن کے پاس دل بھی ہے، آنکھ بھی ہے اور کان بھی ہے، سبوں کو کہا سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں. سمم بکمن عمیٌ، اندھے ہیں. یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. کیا کہا؟ مطلب گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے، یہ حق سن نہیں پا رہے ہیں. آنکھ تو ہے لیکن سن نہیں پا رہے ہیں، جبکہ آنکھ کی حقیقت یہ تھی کہ حق سنیں. آنکھ کی حقیقت یہ تھی کہ حق دیکھیں. کان تو ہے لیکن حق سن نہیں پا رہے ہیں، جبکہ کان کی حقیقت یہ تھی کہ حق سنیں. اور دل ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ دل کی حقیقت یہ تھی کہ حق کو سمجھیں. اور جب یہ تینوں اپنی اصل سے، اپنی حقیقت سے ہٹ گئے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے دل بھی دھڑکتا، آنکھ بھی تڑپتی، کان بھی تڑپتا، جیسے کہ صحابہ کرام کا تڑپا اور فائز المرام ہوئے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ انہیں ملا. تو ایسے ہی اگر سب لوگ سمجھتے یا ایسے ہی سب لوگ مانتے تو میں سمجھتا کہ میں نے جو انہیں پیدا کیا ہے اس پیدائش کا حق ادا کیا اس نے. لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے کان کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اس کا صاف مطلب یہ ہوا آج کی تاریخ میں کہ آپ جبے کبے، امامے، ٹوپی، شیروانی یا ڈاکٹریت یا کونسلریت یا دیگر تمام چیزیں آپ نہ دیکھو. آپ یہ دیکھو کہ جو بھی دین کا بھی، مسلمانوں کے گروہ کی بھی بات کر رہا ہوں میں، جو بھی دین کا بھی اگر کام کر رہا ہو، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پازیٹیو ہو کر کام کر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے کام کر رہا ہے، تو سمجھو کہ یہ کان بھی ان کی صحیح ہے، آنکھ بھی صحیح ہے، دل بھی ان کا صحیح ہے. اور اگر نبی کے خلاف، جیسے آپ دیکھیں، کبھی دیکھیں گے عید میلاد النبی منانا حرام ہے، بدعت ہے، وسیلہ، یہ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹوپی، جبہ، کبا، یہ ساری چیزیں پہن کر کہہ رہا ہو، سمجھ جائیے کہ یہ دل جو ہے صحیح یوز نہیں کر رہا، آنکھ صحیح یوز نہیں کر رہا، اور کان جو ہے صحیح یوز نہیں کر رہا ہے. اور سم بکم عمیٌ کی مکمل عملی تفسیر ہے. اور
آپ کے سامنے اگر کوئی حبشی بھی، اگر کوئی کالا بھی، اگر کوئی بیکورڈ طبقے کا لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی محبت کے آئینے میں اگر آپ کو دین سمجھائے اور وہ بات کہے جو کان، آنکھ اور دل نبی کی طرف مائل ہو، نبی کے لیے مائل ہو، نبی ہی کے لیے مائل ہو، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی کان، آپ کا دل، آپ کی آنکھیں جن کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا تھا، قلیلم ما تشکرون نہیں بلکہ کثیرم ما تشکرون میں آپ ہو کہ بہت ہو کہ تم شکر گزار ہو۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں اس بات کی صراحت بھی کی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ ہم ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیے، ایمان والوں پر احسان کیے کہ ان میں رسول بھیج دیے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ کان، آنکھ، دل جو پیدا کیے حق سننے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے نا، اور یہ سننے کا مرکز جو ہے میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قدم مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو ڈال دیا، یاد رکھے کہ وہی صحیح کان یوز کرے گا، صحیح دل یوز کرے گا اور صحیح آنکھ یوز کرے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے کرم سے قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔